بہت پرانی بات ہے۔ شہر بغداد کی دور دراز کی بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا، جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھیں اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے نے اپنی تمام عمر حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نور چشم اور پیارو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی یا بری گزر جاتی ہے، اور جس طرح تمہیں معلوم ہے کہ موت ایک اونٹ ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے، آج نہیں تو شاید کل اپنے اعمال کی گٹھڑی کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر کے عالم بقا میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے یا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میری غمگینی کا سبب یہی چکی ہے۔ معلوم نہیں میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو تینوں بیٹے بیک زبان کہنے لگے، ابا جان، آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیے کو گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات کی گاڑی بھی چلتی رہے اور چکی کے نہ ہونے سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے کہ بات اور عمل کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں تم سے امید رکھوں اور مطمئن رہوں کہ تم واقعی میں میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیے کو گھماتے رہے تو یقین مانو اسی میں تمہاری بہتری ہے، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو یہ چکی اس کے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر اس چکی نے کام نہ کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی تمہیں بددعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا، ابا جان، میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے چکی کا انتظام اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، عقل سلیم ہی اسی بات کا فیصلہ کرے گی، میں دلیل کے بغیر کسی بیٹے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون شخص بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے کو گھما سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں بھائی امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو نہایت شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور بیٹوں کو دیکھ کر کہا، ان گٹھڑیوں میں اخروٹ ہیں، اس لیے آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھیں اور باپ تو تینوں گٹھڑیوں کو ایک ساتھ اٹھا لایا تھا۔ پھر ان کے باپ نے کہا، شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زیادہ راہ کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور بعافیت واپس آؤ گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ نکل جاؤ، تمہارا کام زیادہ اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنا دل سفر کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے
لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات کی آمد و رفت تھی۔ یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہی امتحان میں پورا اترے گا اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو چکی کا مالک بن جائے گا۔ وہ انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے اور چل رہے تھے کہ اچانک مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اپنے گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں اور چکی بھی ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اور جو چیز ان کے سامنے تھی وہ شہر کا لمبا سفر ہے جس کے لیے انہیں بس چلتے رہنا ہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ چلتے چلتے تھک گئے۔ اچانک انہیں دور سے ایک سایہ دار اور آرام کی جگہ دکھائی دی، اس لیے منجلے بھائی نے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آرام کا وقت ہے، میرے خیال سے کچھ کھا پی لیں۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے بدن کی باقی ماندہ طاقت بھی جاتی رہے گی۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس کی تجویز مان لی اور اپنے گدھوں سے کھانے کا سامان اتارنے لگے۔ اتنے میں اچانک بڑا بھائی چلایا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ بڑے بھائی نے اپنے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، رستے میں اس کا منہ کھل گیا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے تمام پانی بہہ گیا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، تم نے بڑی لاپرواہی سے کام لیا ہے، اب تو ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا عجیب سفر ہے، لیکن سفر میں ایسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے آؤ بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا، پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ پانی کی تلاش کریں۔ بڑے بھائی نے کہا، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی چاہیے، لیکن پانی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لکڑیاں کون جمع کرے گا اور کون کھانا پکائے گا؟ تینوں بھائی خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے انہیں دیکھا تو کہا، مشکل اور اہم کام لکڑیاں جمع کرنا ہے، یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا۔ اگر لکڑیاں نہ ہوئیں تو ہم کھانا نہ پکا سکیں گے۔ یہ کہہ کر بڑا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر لکڑیاں لانے کے لیے چل پڑا، لیکن منجلے بھائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہاڑ کھودنا ہوگا اور اس میں سے لکڑی نکالی جائے۔ میرے خیال سے مشکل کام کھانا پکانا ہے۔ اگر لکڑی اور پانی موجود ہوں اور پکانے والا کوئی نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ منجلے بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پکانے کے لیے چولہا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا تھا اور اس کے سامنے خالی مشکیزہ پڑا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور مشکیزہ اٹھا کر پانی کی تلاش میں چل پڑا۔ اپنے دل میں کہنے لگا، میرے بھائیوں نے اپنا اپنا کام سنبھال لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کھانا پکانے اور پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی کی اشد ضرورت ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنی رفتار بڑھا دی اور پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ چھوٹا بھائی جانتا تھا کہ اکثر پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی کسی چشمے پر پہنچ جائے۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا۔ اس نے پہاڑی سلسلے کے چند ٹیلے عبور کیے، لیکن جتنا بھی آگے گیا اسے پانی کا وجود کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پانی ہی نہ ملے اور اس کے بھائی پیاس سے جان دے دیں اور اسی طرح ہمارا سفر یہیں تمام ہو جائے۔ پھر ہم نہ تو شہر جا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھولے اور پانی کے چلنے اور فر کی آواز پر دھیان دے۔ ممکن ہے اسے پانی نظر آئے یا اس کے چلنے کی آواز سنائی دے۔ ادھر ادھر پھرنے سے اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ چھوٹے بھائی کے ذہن میں جب یہ نئی تجویز آئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ پانی کی تلاش میں پہاڑی سلسلوں میں پھرنے لگا۔ وہ اسی طرح چل رہا تھا کہ اسے دور سے پانی کے قطرے کے ٹپکنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور اس کے آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا کہ پانی کے چشمے پر پہنچ گیا۔ چشمے کا پانی بہت ہی کم تھا۔ بہرحال وہ نہایت احتیاط سے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے مشکیزہ بھرا اور واپس چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک پتھر کو پھلانگتے ہوئے پھسلا اور چاروں شانے چت گر پڑا، جس سے اس کے ہاتھ اور بازو شدید زخمی ہو گئے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلا اور سب سے پہلے مشکیزے کو دیکھا جو ابھی تک صحیح سلامت تھا، اس لیے خوش ہوا اور اپنے زخموں کو بھی نہ سہلایا اور آگے چل دیا تاکہ جلد سے جلد اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جائے۔ جب چھوٹا بھائی وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دونوں بڑے بھائی سوئے ہوئے ہیں، ایک ایسی نیند میں کہ گویا 7 بادشاہوں کو خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ منجلے بھائی کی نیند بڑے بھائی سے زیادہ گہری تھی
उसने अखरोटों की थैली भी खोली हुई थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे भाई ने उन्हें बेदार किया। जैसे ही वो बेदार हुए, मशकीज़े को देखकर उस पर पल पड़े और घटाघट पानी पीने लगे। जब वो सैर हो गए तो एतराज़ करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ रहे हो? जब हम प्यास और थकावट से मजबूर हो गए तो सो गए। अगरचे तुमने मशकीज़ा उठा लिया था, लेकिन असल में सैरो सेहत करते रहे होगे। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ़ और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी न लगाता, जबकि हालत ये है कि हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है। दोनों भाइयों के जी में जो कुछ आया अपनी अपनी कहते रहे और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और खाने के बाद अपना सामान समेटा। इसके बाद उन्होंने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। तीनों भाई थके मांदे और भूखे प्यासे आखिरकार शहर बगदाद में पहुंच ही गए। छोटे भाई ने जूं ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। सालन तो नहीं है कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसलिए मैं तो पूरा दिन आज आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो ज़रूर जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और इसके बाद बाज़ार जाकर कुछ ख़रीदूँगा। आखिर कई सालों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा खूबसूरत जूते खरीदूं। अगर मैं अब जूते ना खरीद सका तो शायद मुझे फिर कभी मौका ना मिलेगा। अगर मैं कल अपने बाप के दोस्त के पास ना जा सका तो परसों ज़रूर उनकी खिदमत में पहुंच जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था कि अपने भाइयों से पहले रवाना हो और बाप का पैगाम इसके दोस्त को पहुंचाए और इससे हलाल रोज़ी कमाने के लिए ज़राए दरियाफ्त करे। मंझला भाई दूसरे दिन सुबह अपने बाप के दोस्त के पास इसके घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो इसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और कहा, मेरे खामद की तबीयत नासाज थी, इसलिए हकीम से नुस्खा लाया था। अब वो इत्तार की दुकान से दवा लेने गया है। अगर वो ज़ोहर तक लौट आया तो तुम्हारी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। मंझला भाई निहायत बेसब्री और जल्दबाजी में था, इसलिए कहने लगा, इस शहर में मेरे और भी कई काम हैं। आज नहीं तो यकीनन कल तक मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं जाता हूँ और कल तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा आ जाऊँगा। इसने यही कहा और अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वो जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के मोल तोल पूछने लगा। उसे महसूस हुआ कि इसके पास रकम कम है, इसलिए अपने भाइयों को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी उनसे बयान की। लेकिन इसके भाई भी इसकी तरह खाली हाथ थे, इसलिए उन्होंने अपने सर झुकाए और कुछ न कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से नाउमीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोटों की थैली फ़रोख्त करनी पड़ेगी ताकि जूते खरीद सकूं। फिर वो दोबारा बाज़ार गया और अखरोटों की थैली फ़रोख्त करके अपने पसंदीदा जूते खरीद लिए। उधर तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा मंझला भाई अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी इंतज़ार के बाद उसे कोई जवाब न मिला, इसलिए समझ गया कि साहिब खाना किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है। इसलिए मंझले भाई के सफ़र का तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे ताकि अगले दिन वापसी का सफ़र करें, इसलिए तरह तरह की बातें करते रहे और शहर में जो कुछ देखा और सुना एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी रह गया है? मंझले भाई ने कहा, मेरे ज़िम्मा जो काम था मैंने पूरा कर लिया, सिर्फ अपने बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका, इसलिए कि बाप का दोस्त सफ़र पर गया हुआ है और अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम नहीं है जिसे मैं पूरा करूं। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने आया था जो कि मैंने ख़रीद लिए हैं और अखरोटों की थैली भी फ़रोख्त कर दी है। सिर्फ पैगाम पहुँचाना है और मैं ये काम कल अंजाम दे दूँगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि बाप ने कहा था अगर तुम लोग देर से लौटे तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का मुंतज़िर था, इसलिए खुश हुआ और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, इसलिए अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि मेरा पहला और ज़रूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई थी और तुम्हारा दोस्त सफ़र पर चला गया था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जल्द वापस आऊं और घर पहुंचूं। दूसरे दिन सुबह जब तीनों भाई उठे तो अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज़्यादा खुश था। वो अपनी हर बात के साथ कहता,
کہ یقیناً باپ میری عقل و سمجھ کی داد دے گا، اور میرے مقابلے میں تم نے جو کام کیا ہے وہ بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے تو اخروٹوں کو چھوا تک نہیں۔ البتہ منجلے بھائی نے اپنی تھیلی سے چند اخروٹ کھائے ہیں اور اپنا جی بہلایا ہے، لیکن میں نے تو ان سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور انہیں فروخت کر کے جوتے خریدے ہیں۔ حالانکہ عقل مندی یہی تھی کہ تم بھی ایسا ہی کرتے اور کامیابی سے لوٹتے۔ منجلے بھائی نے جب یہ سنا تو حیرت اور تعجب سے منہ میں انگلیاں دے دیں اور کہا، ہائے افسوس، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہ آیا اور میں نے بھی ایسا کیوں نہ کیا۔ یقیناً باپ تمہاری عقل مندی کی بدولت تمہیں چکی کا مالک بنا دے گا اور ہمیں وہاں بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ تینوں بھائی اپنی اپنی باتوں میں سرگرم تھے اور آخر کار اپنے گاؤں اور گھر پہنچ گئے۔ جب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باپ نے کہا، میرے بیٹو، اب جاؤ اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو اور کچھ دیر آرام کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تینوں بھائی چلے گئے اور نہا دھو کر صاف اور اجلے کپڑے پہن کر کھانا کھایا اور تازہ دم ہو گئے۔ تب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ سفر کے واقعات اور حالات بتائیں۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب باری باری اپنا واقعہ بیان کرو جو اس سفر میں تمہیں پیش آیا۔ ہر ایک بیٹے نے پیاز سے لے کر لہسن تک اپنی اپنی سرگزشت بیان کی۔ بوڑھے باپ نے ہر بیٹے کی باتیں نہایت غور سے سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میرے بعد تمہارا چھوٹا بھائی اس قابل ہے کہ چکی کے پہیے کو گھماتا رہے۔ منجلے بھائی نے اپنے باپ کے فیصلے پر اعتراض کیا، لیکن بوڑھے باپ نے گہرا سانس لیا اور کہا، میرے فیصلے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تم راستے میں بھوک اور پیاس سے نڈال تھے تو سب سے مشکل کام کی انجام دہی کے لیے تمہارا چھوٹا بھائی ہی کمر بستہ ہوا تھا اور پانی کی تلاش میں نکلا تھا اور زخمی ہونے کے باوجود مشکیزہ بھر کر لایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے جو امانت اسے دی تھی اس نے اس کی اچھی طرح سے حفاظت کی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخروٹوں کو کھا لینا یا انہیں بیچ دینا۔ اور تیسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا فرض احسن طریقے سے نبھایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہی یعنی پہلی فرصت میں میرا پیغام میرے دوست کو پہنچایا اور اس سے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے طریقے دریافت کیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کو اپنی غیر منقولہ جائیداد یعنی اس چکی کا مالک بنا رہا ہوں۔ یہ اس قابل ہے کہ سخت اور مشکل کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس چکی کے پہیے کو اچھی طرح گھمائے گا، لوگوں کی امانتیں یعنی گندم اور آٹے کی حفاظت کرے گا اور اس میں خیانت نہ کرے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ اپنے گاہکوں سے جو وعدہ کرے گا اسے اچھی طرح نبھائے گا۔ اس لیے کوئی بھی شخص اس پر بدعہدی یا بددیانتی کا الزام عائد نہ کر سکے گا۔ اس لیے آج کے بعد یہی اس چکی کا مالک ہے۔ باپ نے گہرا سانس لیا اور دوسرے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بے خطر کہہ سکتے ہو۔ کیا اس چکی کا حق تمہارے چھوٹے بھائی کا ہے یا نہیں؟ بڑے اور منجلے بھائی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے بدستور خاموش کھڑے رہے اور اپنے چھوٹے بھائی کی کارکردگی پر تحسین کرنے لگے۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی کئی سال تک چکی کے پہیے گھماتا رہا اور عمر بھر لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ وہ کئی سال اس فانی دنیا میں رہا اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ اس کی دیانتداری کے معترف تھے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔